میں لعنت بھیجتا ہوں اس مجمع کے اوپر بھی کہ جس مجمع کے سامنے بیٹھ کر خاندان رسول کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو ہوئی اور لوگ پھر بھی اس پر داد دیتے رہے۔ سادات کرام آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انتہائی غلیظ قسم کی گفتگو راولپنڈی کے ایک آدمی نے کی ہے۔ میں اس گفتگو کو سننے کے بعد سکتے میں چلا گیا اور انتہائی حیران ہوا کہ کیا اس قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو پیر بھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مولوی اور عالم بھی کہلاتے ہیں، مساجد مدار جو مجالس ہیں ان کی صدارت بھی وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کو اتنا علم نہیں ہے کہ آل رسول سادات کرام خاندان رسول کی عزت و توقیر کا کیا مقام ہے کہ اس طریقے کے ساتھ محفل کے اندر جو ہے وہ انتہائی کمزور قسم کی گفتگو اور جو ہے وہ ایمان سے خالی گفتگو کی جائے اور اہل بیت اطہار سادات کرام اور آل رسول کے حوالے سے اتنے غلیظ قسم کے جملے بولے جائے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس مجمع کے اوپر بھی کہ جس مجمع کے سامنے بیٹھ کر خاندان رسول کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو ہوئی اور لوگ پھر بھی اس پر داد دیتے رہے۔ میں اکثر اوقات جب بھی اس قسم کی ویڈیو لگاتا ہوں تو ساتھ وہ کلپ جس آدمی کی میں بات کر رہا ہوتا ہوں اس کا کلپ ضرور وہاں پہ اپنی ویڈیو کے ساتھ لگاتا ہوں، اس لیے کہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے کہیں سے اور میرے پاس اس کا ثبوت باقی نہ رہے۔ میں اس آدمی کی ویڈیو یہاں پر ضرور لگاتا جس نے سادات کرام آل رسول کے حوالے سے انتہائی غلیظ قسم کے جملے کہے ہیں، لیکن میری ہمت جواب دے گئی اور میرا حوصلہ وہاں پر جو ہے وہ جواب دے گیا کہ میں اس قسم کی غلیظ اس کی زبان جو آل رسول کے حوالے سے اس نے بولی ہے میں یہ ویڈیو یہاں پر نہیں لگا سکا۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آل پاک سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پاک، حسنین کریمین کی اولاد پاک، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم حضور کی آل کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے کہ جو آل رسول کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ پنڈی راولپنڈی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ راولپنڈی ہی کے ضلع کی ایک تحصیل کوہٹا کے اندر جو ہے وہ انتہائی غلیظ قسم کی گفتگو ایک آدمی نے تحریراً جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کی۔ بعض ناعاقبت اندیش یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی گستاخی کریں گے تو صحابہ کی حب صحابہ کا ہمیں جو ہے وہ پکا سرٹیفکیٹ ملے گا اور ہمارے پاس صحابہ کے وفادار ہونے کی سند ہمیں مل جائے گی، اور بعض ناعاقبت اندیش یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صحابہ کی گستاخی کریں گے تو حب آل رسول کی جو ہے وہ ہمیں سند مل جائے گی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار جو ہے وہ عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، توقیر کے لحاظ سے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ حضور کے جتنے اصحاب ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان کو اگر ہم اپنی مجلسوں کے اندر اس طریقہ کے ساتھ اپنا موضوع بحث بنائیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ اپنے ایمان کی خیر نہ بنائیں، ان سے ایمان جو ہے وہ نہیں بچتا۔ یہاں پر میں صرف ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، آپ اسے ضرور غور سے سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ ایک جگہ سفر پہ جا رہے تھے تو آپ کی ایک سید کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ سید نے جب آپ کا تعارف پوچھا تو آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا تعارف کروانے کے بعد سید کا تعارف پوچھا تو اس نے اپنا تعارف خاندان رسول آل رسول کی نسبت سے کروایا، اور اس نے عبداللہ ابن مبارک سے یہ عرض کی، کہا کہ جناب آپ اتنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہیں، میں آل رسول سے ہونے کے باوجود بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکا جس پہ آپ ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے ایک جملہ کہا کہ میں نے تیرے نانا پاک کی سنتوں کو اپنایا، ان کی تعلیمات کو اپنایا تو اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی، اور تو نے بے عملی کو اختیار کیا اور اس بے عملی کی وجہ سے اس جگہ پر تم کھڑا ہے اور تجھے جو ہے وہ مقام نہیں مل سکا۔ رات کے وقت خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواب میں تشریف لے کے آتے ہیں اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے یہ فرمایا کہ تو نے میری آل کے ایک فرد کو بے عمل کہا ہے اور یہ جملہ بول کر میری دل آزاری اور اس کی دل آزاری تو نے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک صبح اٹھے اور اس سید کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ جب آپ گئے سید سے ملاقات ہوئی تو سید آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے یہ عرض کی کہ جناب آپ کی وجہ سے آپ کے نانا جان مجھ سے ناراض ہوئے اور انہوں نے خواب کے اندر مجھے یہ اشارہ دیا
کہ آپ میرے خاندان کے ایک فرد کو تُونے بے عمل کہا ہے، تو سید نے آگے سے یہ جواب دیا کہ آپ کے خواب میں بھی میرے نانا جی تشریف لے کے آئے ہیں، میرے خواب میں بھی تشریف لے کے آئے ہیں، اور مجھے یہ فرمایا ہے کہ اگر تو میری سنتوں اور میری تعلیمات پہ عمل کرتا تو عبداللہ ابن مبارک کبھی بھی تیری عزت کے اندر کمی نہ کرتا۔ تو نے اس وجہ سے اپنی عزت نہیں کروائی کہ عبداللہ ابن مبارک نے تمہیں جو جملہ کہا ہے کہ تو نے اپنے نانا کی تعلیمات کو ترک دیا ہے۔ میں نے جب اپنے نانا جان کی یہ بات سنی، میں سارے کے سارے جو میرے اندر کمیاں کوتاہیاں تھی ان سے توبہ کر کے اب میں اس راستے پہ چل نکلا ہوں۔ تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری آل سے دنیا کے اندر کوئی نیکی کا عمل کیا، ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی، ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تعاون کیا، کوئی ان کے ساتھ ایسا اچھائی کا کام کیا، تو میں قیامت کے دن اس آدمی کو صلہ دوں گا۔ اگر حضور کی آل سے دنیا کے اندر کوئی شخص اگر ایسا عمل کرتا ہے جس کا صلہ قیامت کے دن حضور عطا فرمائیں گے، تو وہ گستاخ جو آل رسول کی گستاخیاں کرتے ہیں، سادات کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کہیں ہمیں رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ میں بار دیگر ہاتھ جوڑ کے سادات کرام سے بھی عرض کروں گا، آل رسول سے یہ عرض کروں گا کہ خدا کے لیے ایک کام آپ یہ کریں کہ آپ کی صفوں کے اندر جو 2 نمبر سادات ہیں، 2 نمبر آل رسول ہیں، ان کو کھنگالیں اور ان کو نکالیں اپنے اندر سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضور سید دو عالم کے خاندان کی نسبت اور تقدس کا خیال رکھتے ہوئے آپ بھی معاشرے کے اندر ہمارے لیے آزمائش نہ بنے، بلکہ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ واقعتاً جس طرح دل سے آپ کا ادب و احترام کرتا ہے، اس کردار کے معیار کے اوپر آپ اپنے آپ کو لے کے آئیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل کے اندر آپ کا ادب و احترام، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت بالکل موجود ہے، موجود رہے گی۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی ہم آل رسول کی محبت اور اصحاب رسول کی اطاعت جو ہے وہ لے کر قبر کے اندر بھی ہمیں اللہ جانا نصیب فرمائے۔